ان باتوں کے بعد یسوع گلیل میں پھرتا رہا، کیونکہ یہودیہ میں پھرنا نہ چاہتا تھا، اس لیے کہ یہودی اسے قتل کرنے کی کوشش میں تھے، اور یہودیوں کی عید خیام نزدیک تھی۔ پس اس کے بھائیوں نے اس سے کہا، یہاں سے روانہ ہو کر یہودیہ کو چلا جا، تاکہ جو کام تو کرتا ہے انہیں تیرے شاگرد بھی دیکھیں۔ کیونکہ ایسا کوئی نہیں جو مشہور ہونا چاہے اور چھپ کر کام کرے۔ اگر تو یہ کام کرتا ہے تو اپنے آپ کو دنیا پر ظاہر کر۔ کیونکہ اس کے بھائی اس پر ایمان نہیں لائے تھے۔ میرا تو ابھی وقت نہیں آیا، مگر تمہارے لیے سب وقت ہے۔ دنیا تم سے عداوت نہیں رکھ سکتی، لیکن مجھ سے رکھتی ہے، کیونکہ میں اس پر گواہی دیتا ہوں کہ اس کے کام بڑے ہیں۔ تم عید میں جاؤ، میں ابھی اس عید میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ ابھی میرا وقت پورا نہیں ہوا۔ یہ باتیں ان سے کہہ کر یسوع گلیل میں ہی رہا، لیکن جب اس کے بھائی عید میں چلے گئے اس وقت وہ بھی گیا، ظاہراً نہیں بلکہ گویا پوشیدہ۔ پس یہودی اسے عید میں یہ کہہ کر ڈھونڈنے لگے کہ وہ کہاں ہے۔ لوگوں میں اس کی بابت چپکے بہت سی گفتگو ہوئی۔ بعض کہتے تھے وہ نیک ہے اور بعض کہتے تھے نہیں، بلکہ وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ تو بھی یہودیوں کے ڈر سے کوئی شخص اس کی بابت صاف صاف نہ کہتا تھا۔ اور جب عید کے آدھے دن گزر گئے تو یسوع ہیکل میں جا کر تعلیم دینے لگا۔ پس یہودیوں نے تعجب کیا، اس کو بغیر پڑھے لکھے کیوں کر علم آ گیا؟ اس شخص کو اتنا علم کیوں کر آ گیا، جبکہ یہ مدرسے بھی نہیں گیا؟ میری تعلیم میری نہیں بلکہ یہ میرے بھیجنے والے کی ہے۔ اگر کوئی اس کی مرضی پر چلنا چاہے تو وہ اس کی تعلیم کے بابت جان جائے گا کہ خدا کی طرف سے یا میں اپنی طرف سے کہتا ہوں۔ جو اپنی طرف سے کچھ کہتا ہے وہ اپنی عزت چاہتا ہے، لیکن جو اپنے بھیجنے والے کی عزت چاہتا ہے وہ سچا ہے اور اس میں ناراستی نہیں۔ کیا موسیٰ نے تمہیں شریعت نہیں دی؟ تو بھی تم میں سے کوئی شریعت پر کوئی عمل نہیں کرتا۔ تم کیوں میرے قتل کی کوشش میں ہو؟ تجھ میں تو بد روح ہے، کون تیرے قتل کی کوشش میں ہے؟ میں نے کام کیا اور تم سب تعصب کرتے ہو۔ اس سبب سے موسیٰ نے تمہیں ختنہ کا حکم دیا ہے، حالانکہ وہ موسیٰ کی طرف سے نہیں بلکہ باپ دادا سے چلا آیا ہے، اور تم سبت کے دن آدمی کا ختنہ کرتے ہو۔ جب سبت کو آدمی کا ختنہ کیا جاتا تاکہ موسیٰ کی شریعت کا حکم نہ ٹوٹے، تو کیا مجھ سے اس لیے ناراض ہو کہ میں نے سبت کے دن ایک آدمی کو بالکل تندرست کر دیا؟ جو نظر آتا ہے اس کے موافق فیصلہ نہ کرو، بلکہ انصاف سے فیصلہ کرو۔ تب بعض یروشلم کے لوگ یہ کہنے لگے، کیا یہ وہی نہیں جس کے قتل کی کوشش ہو رہی ہے؟ لیکن دیکھو یہ صاف صاف کہتا ہے اور وہ اس سے کچھ نہیں کہتے۔ کیا ہو سکتا ہے کہ سرداروں نے سچ جان لیا کہ مسیح یہی ہے؟ اس کو تو ہم جانتے ہیں کہ کہاں کا ہے، مگر مسیح جب آئے گا تو کوئی نہ جانے گا کہ وہ کہاں کا ہے۔ بس یسوع نے ہیکل میں تعلیم دیتے وقت پکار کر کہا، تم مجھے بھی جانتے ہو اور یہ بھی جانتے کہ میں کہاں کا ہوں، اور میں اپنے آپ سے نہیں آیا، مگر جس نے مجھے بھیجا ہے وہ سچا ہے۔ اس کو تم نہیں جانتے، میں اسے جانتا ہوں، کیونکہ میں اس سے آیا ہوں اور اس نے مجھے بھیجا ہے۔ بس وہ اسے پکڑنے کی کوشش کرنے لگے۔ لیکن اس لیے کہ اس کا وقت ابھی نہ آیا تھا، کسی نے اس پر ہاتھ نہ ڈالا۔ مگر بھیڑ میں سے بہترے اس پر ایمان لائے۔ مسیح جب آئے گا ان سے زیادہ معجزے دکھائے گا جو اس نے دکھائے ہیں۔ فریسیوں نے لوگوں کو سنا کہ اس کے بابت چپکے یہ گفتگو کرتے ہیں، بس سردار کاہنوں اور فریسیوں نے اسے پکڑنے کو سپاہی بھیجے۔ میں اور تھوڑے دنوں تک تمہارے پاس ہوں، پھر اپنے بھیجنے والے کے پاس چلا جاؤں گا۔
تم مجھے ڈھونڈو گے مگر نہ پاؤ گے، اور جہاں میں جاؤں گا تم نہیں آ سکتے۔ یہودیوں نے آپس میں کہا، یہ کہاں جائے گا کہ ہم اسے نہ پائیں گے؟ کیا یہ ان کے پاس جائے گا جو یونانیوں میں جا بجا رہتے ہیں اور یونانیوں کو تعلیم دے گا؟ وہ کہتا ہے کہ تم مجھے ڈھونڈو گے مگر پاؤ گے نہیں، اور جہاں میں ہوں تم وہاں آ نہیں سکتے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ پھر عید کے آخری دن جو خاص دن ہے، یسوع کھڑا ہوا اور اس نے پکار کر کہا، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے، جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے، جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے، زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ یسوع نے یہ بات روح کی بابت کہی جسے وہ پانے کو تھے جو اس پر ایمان لائے، کیونکہ روح اب تک نازل نہ ہوا تھا، اس لیے کہ یسوع ابھی اپنے جلال کو نہ پہنچا تھا۔ بس بھیڑ میں سے بعض نے یہ باتیں سن کر کہا، بے شک یہی وہ نبی ہے۔ کیا مسیح گلیل سے آئے گا؟ گلیل سے آئے گا؟ کتاب مقدس میں یہ نہیں آیا کہ مسیح داؤد کے نسل اور بیت لہم کے گاؤں سے آئے گا جہاں کا داؤد تھا؟ بس لوگوں میں اس کے سبب سے اختلاف ہوا، اور ان میں سے بعض اسے پکڑنا چاہتے تھے مگر کسی نے اس پر ہاتھ نہ ڈالا۔ جب سپاہی سردار کاہنوں اور فریسیوں کے پاس آئے تو انہوں نے ان سے کہا، تم اسے لائے کیوں نہیں؟ انسان نے کبھی ایسا کلام نہیں کیا ہے۔ کیا تم بھی گمراہ ہو گئے؟ بھلا سرداروں اور فریسیوں میں سے بھی کوئی اس پر ایمان لا پایا؟ مگر یہ عام لوگ جو شریعت سے واقف نہیں۔ ان پر خدا کی لعنت ہے۔ نکودیمس نے، جو پہلے یسوع کے پاس آیا تھا اور انہی میں سے تھا، کہا، کیا ہماری شریعت کسی شخص کو مجرم ٹھہراتی ہے جب تک کہ ہم اس کی سن کر جان نہ لے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ کیا تو بھی گلیل کا ہے؟ صحائف کو پڑھ اور دیکھ کہ گلیل میں سے کوئی نبی نہیں آنے والا۔